الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین، رمضان کی فضائل پہ کل کے درس میں بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالی شیاطین کو پابند سلاسل کر دیتے ہیں، اور سنن نسائی کی روایت میں لفظ تھے کہ مردت الشیاطین، سرکش شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں. رمضان میں قرآن نازل ہوا، یہ مستقل ایک موضوع ہے. آج کی ہماری نشست روزے کے بارے میں ہے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کل عمل ابن آدم لہو، ہر عمل ابن آدم کا اس کے لیے ہے، اور الحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی 10 کے برابر ہے، الی 700 ضعف، 700 گنا تک اللہ بڑھا دیتے ہیں. الا الصوم، مگر روزہ، انہ لی، وہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. گویا کہ روزے کا ثواب اور اجر عام نیکی 700 گنا تک اللہ بڑھا دیتے ہیں. اس کے اچھے طریقے سے ادا کرنے میں اخلاص نیت، سنت کے مطابق اور خشوع اور عاجزی سے جو نیت نیکی کی جاتی ہے، 700 گنا سے بھی اللہ بڑھا دیتے ہیں. لیکن روزہ 700 گنا سے بھی زیادہ اور بندہ تصور نہیں کر سکتا. فرمایا میرے لیے ہے، اور میں ہی، رب کہتا ہے میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جب آواز دی جائے گی جنت کے دروازوں میں، فرمایا صدقے والوں کو، صدقے کے جو صدقہ زیادہ کرتے ہیں، باب ہے باب الصدقہ جنت کا، وہاں سے آواز پڑے گی، اور نماز والوں کو باب الصلاۃ سے آواز پڑے گی. اور اسی طرح فرمایا کہ روزے داروں کو باب الریان سے آواز پڑے گی اور اس میں جائیں گے. نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے نبی اللہ، کہ روزے جو ہیں، روزے دار کو آواز پڑے گی، سب کو پڑے گی، تو اصل مسئلہ تو جنت میں جانا ہے، کسی دروازے سے چلا جائے بندہ. کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے 7 دروازوں سے، 8 دروازوں سے آواز پڑے گی، جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے ابو بکر، میں امید کرتا ہوں کہ تم انہی میں سے ہوگے جسے 8 دروازوں سے آواز پڑے گی جنت کے لیے. تو روزہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اسی حدیث میں یہ لفظ بھی ہے، ترک طعامہ وشہوتہ لأجلی، میرے لیے اس نے اپنی شہوت کو چھوڑا اور اپنے کھانے پینے کو چھوڑا اللہ کے لیے، تو اللہ ہی اس کی جزا دیں گے. اور ایک حدیث میں یوں لفظ ہے، بخاری کے لفظ ہے، فرمایا کہ جو ایک روزہ اللہ کی راہ میں رکھتا ہے، بعد اللہ 70 خریفا من النار، اللہ جہنم سے 70 سال کی مسافت اتنا دور کر دیتے ہیں ایک روزہ رکھنے سے جہنم سے. تو گویا روزے کا رستہ جنت کا رستہ ہے. روزہ جو ہے اس کا لغوی معنی بھی، صوم کا معنی ہے جنہ، ڈھال جو بچاتا ہے. قرآن نے جو اس کا ہدف اور فضل بتایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تم پر بھی فرض کیے گئے کہ شاید تم پرہیزگار بن جاؤ. تو ہدف، مقصد، غایت اللہ کا تقوی ہے، کیونکہ تقوی وہ چیز ہے، وہ اعلیٰ معیار اور وہ مقام ہے ایک مومن کا، جس سے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی برکتیں کھول دیتے ہیں بندے کے لیے. تو تقوی حصول ہے روزے کا. اللہ تعالیٰ، بندہ جب کھانا چھوڑتا ہے کس لیے؟ اللہ کے لیے. شہوت چھوڑی کس لیے؟ اللہ کے لیے. اور یہ راز ہے بندے اور رب کے درمیان. چھپ کے تو کھا پی سکتا ہے بندہ، روزے دار تو وہی ہے
جو اپنے خلوتوں میں اور جلوتوں کے اندر بھی اس روزے کی حفاظت کرے، وہ روزے دار ہے۔ اس لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اور ایک حدیث میں یوں لفظ ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا، بخاری مسلم کے لفظ ہے، جس نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، واحتسابا اللہ سے اجر کی امید میں، ریاکاری دکھلاوا نہیں مقصود، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، سارے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ کتنا بڑا فضل ہے کہ زندگی کے جو پاپ ہیں، گناہ ہیں، سرکشی ہے، سیاکاریے ہیں، تباکاریے ہیں، نافرمانیے ہیں، رب سے دوریے ہیں، وہ ساری ہی دھل جائیں گی اگر رمضان کے روزے قبول ہو جاتے ہیں اور رمضان کے روزے صحیح معنوں میں بندہ رکھ لیتا ہے۔ تو کتنا بڑا یہ انعام ہے رب کا، کتنا بڑا فضل ہے، کتنی بڑی نعمت ہے جس مسلمان کو یہ ملے، اور نعمتوں پر شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام یہ دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان کو پا لیں، ہمیں پہنچا رمضان تک، ہمیں رمضان کی نعمت عطا کر، رمضان کی برکتیں، رمضان کی مبارک باتیں دیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو تہنیتی پیغام ہوتے ہیں، آج بھی مسلمان ایک دوسرے کو خوشخبریاں سناتے ہیں۔ تو رمضان ایک مومن کے لیے بہار کا موسم ہے، نیکیوں کو کمانے کا موسم ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کا موسم ہے، اس کی جنت کو حاصل کرنے کا موسم ہے، اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کرنے کا یہ موقع ہے کہ جو رب ناراض ہے وہ راضی ہو جائے۔ اور یہ روزوں کے ساتھ دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ یہ روزے جتنی بھی، میں پہلے بھی بتاتا ہوں کہ جتنے احکامات ہیں شریعت کے، اس میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں اور ان کے لیے دنیا کے بھی فائدے ہیں آخرت سے پہلے۔ ابھی جدید ریسرچ جو ہوئی ہے، کینسر کے بیمار جو بیماری ہے کینسر کی، اس کا بہترین علاج جو ریسرچ پیش کی گئی، 1 مہینہ یا 40 دن جو بندہ فاسٹنگ کرے، روزہ رکھے، بھوکا رہے، اتنے دن وہ بھوکا رہے تو اس کے کینسر کے سیلز جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور بندہ صحت، اس کی روبہ صحت ہو جاتا ہے، صحت بحال ہو جاتی ہے۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ تحقیقات، یہ سائنسی ان کے تجربات اس سے پہلے ہی فرما دیا تھا، سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، تمہاری صحت بحال ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری ایمان کی صحت کو بھی بحال کر دے اور جسمانی صحت کو بھی بحال کر دے اور اپنے رضا ہماری نصیب میں لکھ دے اور جہنم سے آزادی لکھ دے اور جنت کا ہمیں وارث بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم